السلام علیکم۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس میں ایک مولانا صاحب اسلام آباد کے اندر اپنی مسجد کے مدرسے میں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو صوفے پہ بیٹھنے سے منع کیا تھا لیکن آپ لوگ پھر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے، صوفہ استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اور پھر وہ صوفے کو لے کر اس کو جو ہے وہ ماچس سے آگ جلا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ صوفہ اس کو جلا دو، اور میں آج تم لوگوں کو عبرت کے لیے یعنی تاکہ تم اس سے دوبارہ آئندہ ایسا نہ کرو تو اس کو جلاتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صوفے کو استعمال نہیں کیا، صحابہ نے استعمال نہیں کیا، اسلام کے اندر صوفہ استعمال کرنا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو آگ لگا رہا ہوں۔ اس جیسے جو مولوی صاحبان ہیں پہلے حکومت کے بارے میں، ریاست کے بارے میں ہتھیار اٹھاتے ہیں کہ ہم شریعت لے کر آئیں گے، شریعت نافذ کریں گے۔ پرویز مشرف کے دور کے اندر یہ وہی مولوی صاحب ہے جس نے پورے اسلام آباد کو جام کر دیا تھا، اسلحے کے زور اپنے اسٹوڈنٹ کو اسلحہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ تم شریعت نافذ کرو، جو بھی شریعت اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو مارو، کٹائی کرو۔ یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ تھوڑا نفسیاتی مجھے لگتا ہے، ان کے ساتھ حکومت کو ان کو کسی ہاسپٹل میں ان کا علاج کروانا چاہیے، ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ سیریس کیس ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں صوفے پہ بیٹھنا اسلام کے اندر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوفے پہ نہیں بیٹھے اور صحابہ نہیں بیٹھے تو ہم کیسے بیٹھیں؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موبائل فون نہیں چلایا، آپ موبائل فون چلا رہے، اس ویڈیو بنا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو ویڈیو بناؤ، ٹھیک ہے۔ اور آپ جس کلاشنکوف دے رہے ہو اسٹوڈنٹس کو، جو کلاشنکوف لے کے آپ کے پاس گارڈ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کلاشنکوف حضور کے زمانے میں کہاں تھی؟ تلواریں تھی۔ کلاشنکوف تو نام ہی رشین کا ہے، وہ کیوں چلا رہے ہو آپ؟ موبائل فون کیوں چلا رہے ہو؟ اور بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر آپ گھومتے ہو، جہاز کے اندر جاتے ہو اور گھر کے اندر تمہارے پنکھا، اے سی سب کچھ لگا ہوا ہے، سب مزے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صوفہ نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ بدوی ذہنیت ہے جس کے بارے میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ جو عرب بدو ہے نا، یہ جہاں بھی جائیں گے تباہی مچا دیں گے۔ اور آپ ہسٹری کے اندر دیکھیں کہ جو عربی ذہنیت ہے، بدوانہ ذہنیت ہے، یہ جہاں بھی گئی ہے اس نے توڑ پھوڑ ہی کی ہے، ہر چیزوں کو توڑا ہے، اس کے اندر کوئی بناوٹ، کوئی نقش و نگار نہیں ہے، کوئی کسی چیزوں کو تزئین و آرائش نہیں ہے، خوبصورت کرنا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو سوچ ہے مولوی صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ جو مدرسے کے اندر جو پڑھا رہے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ کس طرح سے نکلیں گے؟ سوچیں نا، حکومت کو سوچنا چاہیے، ریاست کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ جو جہاد کی بات کر رہے ہیں، مجاہد پیدا کرنے کی، تو آپ جہاد پھر گھوڑوں، خچروں، گدھوں کے اوپر بیٹھ کے کریے گا۔ مولانا صاحب آپ نے جو یہ حرام یا آپ نے فتویٰ دے دیا ہے، اسی طرح کے فتوے ہیں جو 200-400 روپے پہ بکتے ہیں، اور آپ لوگ جو مفتی تیار کر رہے ہو اسی طرح کے کچے علم والے، وہ ایسے ہی فتوے دے رہے ہیں۔ تو ایسا مفتی بننے سے کیا ضرورت ہے کہ مفتی بنے؟ آپ اچھا یہی ہے کہ آپ گھر بیٹھیں، خود سے قرآن مجید سمجھ لیں اور خود ہی دین پر عمل کر لیں۔ جیسے مفتیوں کے پیچھے چلیں گے تو دنیا بھی گئی آپ کی، آخرت بھی تباہ ہو گئی، دنیا بھی آپ کی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، نہ خدا ملے گا نہ آپ کو وصال صنم ہوگا۔ تو مولوی صاحب سے میری گزارش یہ، مولوی صاحب آج کے بعد آپ نے موبائل فون نہیں چلانا، آج کے بعد آپ نے، مبارک ہو آپ کو، آج کے بعد آپ گھوڑوں، گدھوں، خچروں کے اوپر جائیں گے۔ جو آپ نے اپنی بیگموں کو، جو آپ نے ویگو دے رکھی ہے نا، اور گاڑیاں دے رکھی ہیں آپ کی بیگموں کے پاس، تو وہ بھی ان سے ذرا لے لیں۔ اور یہ جو نظر کے لیے آپ چشمہ پہنتے ہیں، یہ بھی انگریز کی ایجاد ہے، کافر کی ایجاد ہے، یہ بھی آپ نہ کریں۔ تو اتنی نفرت ہے آپ کو غیر مسلم سے، کافروں سے، تو آپ پھر ان کی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو؟ زمین پہ بیٹھو گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین پہ بیٹھیں گے، یہ سنت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ سفر کرنا وہ بھی گھوڑوں پہ کرنا چاہیے، گاڑیوں اور جہازوں کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے، جو مینٹلٹی ہے، میرے نزدیک یہ ایک نفسیاتی کیس ہے۔ مسلم ورلڈ کے اندر ایسے علماء آتے رہے ہیں، اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ پہلے ہم جب سنتے تھے کہ ایسے مولوی تھے اسلامی ہسٹری میں کہ جب پریس آیا تو انہوں نے کہا کہ پریس حرام ہے، اخبار، لیکن جب ان جیسے مولوی صاحب کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ واقعی اس طرح پیچھے موجود ہوں گے۔ اور ان مولوی صاحب سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو پریس ہے یہ بھی انگریز کی ایجاد ہے، اور پھر یہ جو کاغذ ہے یہ بھی ان کی ایجاد ہے۔ آپ کتابیں بھی چھوڑ دیں، آپ پھر جو حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں۔
ایسے نہیں چلے گا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو. اور میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس مدرسے میں کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے تو نہیں معلوم. السلام علیکم.